أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس انتہائی مبارک اور سعید مناسبت کو کہ جو اس دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے، یعنی جس کی آج شب ہے، 10 رجب کی شب ہے، آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے میں بھی اور آپ بھی، ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی کتاب قرآن اور تیرے رسول اور ان کے اہل بیت سے تمسک کرنے والوں اور ان کی اطاعت کرنے والوں میں ہمیں شمار فرما، اور ہمیں اپنی زندگیاں اور اپنی اولادوں کی تربیت انہی کی ہوئی رہنمائی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس مبارک شب میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور آسمان امامت و ولایت کے 9ویں ستارے، یعنی 9ویں امام محمد ابن علی التقی الجواد کی شخصیت کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ایک کلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد امام کے چند فرامین جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں وہ تو بہت ہیں، لیکن جس قدر وقت نے اجازت دی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو کلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف ہر مومن کو متوجہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ چاہے اللہ کی کتاب ہو اور چاہے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی شخصیات ہوں، ان کے بارے میں ہمیں
اس بات کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان دونوں سے ثقلین جنہیں ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، اللہ کے نبی نے انہیں ثقلین قرار دیا اور فرمایا کہ میں انہی دو کو تمہارے درمیان اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ ان دونوں سے جس نے تمسک کیا وہ گمراہ نہیں ہوگا میرے بعد، اور فرمایا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کے اس دنیا سے جانے کے بعد امت کے لیے یہ دو چیزیں قیمتی ترین ہیں۔ اور آج ہم اپنے زمانے میں ثقلین سے کیا مراد لیں گے؟ قرآن کریم اور محمد و آل محمد۔ اہل بیت سے قرآن اور اہل بیت جب ہم کہتے ہیں تو اہل بیت کے اس گھرانے کا سردار کون ہے؟ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو دونوں ہیں، یہ جو ثقلین ہیں، ان سے مربوط بہت سی باتیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ضرور یہ دیکھے کہ اہل بیت اطہار ہو یا قرآن ہو، ان کے بارے میں جتنے بھی امور ہیں اہمیت کے اعتبار سے کن کی اہمیت زیادہ ہے اور کن چیزوں کی اہمیت کم ہے۔ بہت اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ویسے جو نقطہ عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ کو دنیا کے ہر فیلڈ میں، جس شعبے میں بھی آپ ہیں، ہر جگہ پر کام آنے والا ہے۔ لیکن ابھی ہم اس نقطے کو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے خطبے میں۔ یہ سورہ صاد قرآن میں ایک سورت ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا اپنے رسول سے خطاب فرمایا ہے، اور خطاب فرما کر اس قرآن کا تعارف کروایا ہے۔ آپ ذرا توجہ سے سنیں گے اور دیکھیں گے کہ اس تعارف میں اللہ نے قرآن مجید کے حوالے سے جو اس کے نزدیک اہم ترین کام ہے وہ بیان فرما دیا۔ جب ہم اس کو دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، تو پھر آیت کو چھوڑ کر جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید سے مربوط ہمارے جتنے بھی رویے ہیں اور امور ہیں، ان میں اگر سب سے زیادہ جو چیز کم دکھائی دیتی ہے وہ وہی چیز ہے جس کو اللہ نے سب سے اہم قرار دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کے بارے میں ہم بہت ساری چیزوں کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن مجید سے کون کون سے کام لیتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اگر اس کی اہمیت کی لسٹ بنائی جائے، ان کاموں کو سب سے اہم کون ہے، سیکنڈ کون ہے، تھرڈ، نیچے لسٹ لاتے جائیں، ٹھیک ہے، تو جو سب سے ٹاپ پر اہم کام ملے گا وہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے وہ جو ٹاپ والا کام ہے وہ باٹم پہ پہنچا ہوا ہے، اور جو اس کی نسبت سے ان امپورٹنٹ کام تھے ان کی بھرمار ہے معاشرے میں۔ اور جب ہم قرآن سے ہٹ کے، ابھی آپ کو میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں، اور قرآن مجید سے ہٹ کے جب ہم اہل بیت کی طرف آئیں گے تو دیکھیں گے ادھر بھی سٹوری مختلف نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد دیگر امور سب سیکنڈری، دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی اہمیت رکھتے تھے۔
تو وہاں بھی نظر آئے گا کہ جو سب سے اہم چیز تھی وہ ہمارے درمیان سب سے کم دکھائی دیتی ہے، اور جو کم اہمیت والی چیزیں تھیں وہ زیادہ دکھائی دیتی۔ تو جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور جو اسی بہاؤ کے ساتھ نہیں بہہ رہا جس طرف معاشرہ بہہ رہا ہے، بلکہ پہلے دیکھنا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا وعدہ فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ پہلے قرآن کریم، پھر اہل بیت اطہار کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد چند فرامین امام محمد تقی علیہ السلام کے، جتنا وقت نے اجازت دی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 پر توجہ فرمائیے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، برکتوں والی۔ اس قرآن میں برکتیں، قبل اس کے کہ ہم اسی آیت میں آگے چل کے یہ جانیں کہ وہ برکت اللہ نے کیا بیان کی ہے اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے ایک نگاہ اپنے معاشرے پہ ڈال لیں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کے کون کون سے طریقے رائج ہیں۔ قرآن سے برکت لینے کا ایک طریقہ نمبر 1، قرآن کو چومنا۔ قرآن سے برکت لینے کا طریقہ نمبر 2، ترتیب اوپر نیچے ہو سکتی ہے، آپ خود بھی ہو سکتا ہے میں سارے نہ بتا سکوں اور آپ کا علم اس معاملے میرے سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جو زیادہ تر معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کو چومنا بڑی برکت ہوتی ہے، قرآن سے تعویذ بنانا بڑی برکت ہوتی ہے، قرآن کی کسی ایک آیت کو پکڑ کے وظیفہ کرنا رزق کی بڑھانے کے لیے، کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے بڑی برکت ہوتی ہے، جب کوئی فوت ہو جائے قرآن پڑھنا اس کے لیے بڑی برکت ہوتی ہے، اور قرآن کے نیچے سے گزرنا، یہ آپ کو نظر آئے گا معاشرے میں۔ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا، یہ آپ کو نظر آئے گا معاشرے میں۔ ابھی ماہ رجب ہے، ماہ شعبان اور اس کے ماہ مبارک رمضان، آپ دیکھیں گے یہ امت کتنے زور و شور سے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھے گی۔ ہماری دینی تربیت ایسی کی گئی ہے، تو توجہ کریں، یہ ساری چیزیں معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ نہیں نظر آتی، کون سی چیز نظر نہیں آتی؟ جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ آپ سوچئے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ اے رسول یہ ایک ایسی کتاب ہے، قرآن، جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بابرکت ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہم نے رکھی ہیں۔ یا اللہ یہ برکتیں کیسے لیں ہم؟ تو کیا فرمایا؟ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، یہ اس لیے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے ٹاپ کا مقصد ہے اس قرآن کریم کا، یقین کرے چومنے والی ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن، تعویذ والی بھی کوئی آیت نہیں ہے قرآن، صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن تعویذ بنانے کا طریقہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک آیت جو عام طور پہ لگی ہوتی ہے نظر سے بچنے کے لیے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ نظر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ آیت الکرسی پڑھنا کتنا رواج ہے؟ آیت الکرسی اصل میں نازل ہوئی تھی اللہ کی ذات کی پہچان کروانے کے لیے، لیکن اب آیت الکرسی استعمال ہوتی ہے موٹر سائیکل پارک کر کے اس کو پڑھ کے پھونک کے حفاظت کرنے کے لیے، یا گاڑی پارک کی ہے، یا گھر میں سامان چوری نہ ہو جائے۔ اور یقین کریں کہ یہ آیت الکرسی پڑھنے والے کبھی ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے منہ سے جو کلمات نکل رہے ہیں ان کی اصل مراد اللہ کا تعارف کروانا ہے، نہیں، اللہ بھول جاتا ہے، موٹر سائیکل یاد ہوتی ہے۔ ہم نے چیزوں کو اپنے مقامات سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ پڑھیں، آپ کا موٹر سائیکل قیمتی، آپ کی گاڑی قیمتی، ضرور پڑھیں، لیکن جب پڑھ رہے ہو نا تو ذرا موٹر سائیکل سے توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف توجہ کر لیں۔
یہ جاننے کی کوشش کریں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کیا مطلب ہے، ورنہ ان چیزوں کا جتنا ہماری توجہ اصل کی طرف نہیں ہے نا، اتنی ان کے آثار کم ہو جاتے ہیں۔ آپ نمازوں کے بعد آیت کی تلاوت کرتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر کو جواب دیتا ہے، جبکہ پڑھنے والا ایک بھی مضطر کی حالت میں نہیں ہوتا۔ آیت کیا بتا رہی ہے، کس کو جواب ملے گا؟ امن یجیب المضطر کسے کہتے ہیں؟ بے بس بیچارہ جس کو راستہ کوئی نہیں مل رہا، بہت ٹینشن میں، بہت پریشانی میں ہے۔ اور جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو اس ذات کو پکار رہے ہیں جو کس کو جواب دیتی ہے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ تم تو مضطر نہیں ہو، تو اللہ تمہیں کیوں جواب دے؟ یہ تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مضطر کو جواب ملے گا، لیکن توجہ نہیں ہے، چیزوں کو نا رسومات میں کنورٹ کر دیے، ان کی حقیقی روح جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پھر محمد وعلیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو آیت کی طرف واپس آئیں۔ یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے اے رسول ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ یا اللہ یہ برکت ہم کیسے لیں؟ اللہ کی ریکومنڈیشن، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ سب سے کم جو آپ کو قرآن کے بارے میں رویہ نظر آئے گا، سب سے کم لوگ جس کام کو کرتے آپ کو نظر آئیں گے، وہ یہ والا کام۔ اور قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ سے پوچھیں گے، تو آپ کو جہاں بھی نظر آئے گا یہی کام نظر آئے گا۔ کبھی اللہ فرما رہا ہے یہ ہدایت ہے، کبھی فرما رہا ہے یہ بیان ہے، اس میں غور کرو، جو غور نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے۔ تو ہمارے ساتھ میں یوں کہوں گا، ہمارے ساتھ ہمارے سب سے بڑے دشمن نے، آپ جانتے ہیں، ابلیس۔ تو اس نے سوچا، اس نے جب سنا ہوگا نا کہ رسول پاک فرما رہے ہیں میرے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ بہت تیز ہے، اس نے سب سے پہلے انہی دونوں چیزوں کے بارے میں پلان کیا ہوگا کہ امت کو ان دونوں سے کیسے ہٹانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہو کہ اس چیز کو چھوڑ دو، اس نے کہا میں ان سے کہوں گا قرآن چھوڑ دو تو یہ تو مجھ پہ لعنت کریں گے، ویسے بھی شوقین ہے لعنتوں کے، ٹھیک ہے نا، تو مجھ پہ لعنت کر دیں گے۔ تو میں کیا کام کروں کہ میرا ہدف بھی حاصل ہو جائے اور جو اللہ چاہتا ہے وہ بھی، یہ اس سے بھی دور ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے طریقوں سے اس نے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھائی آہستہ آہستہ، نسل در نسل، کہ تم نے قرآن مجید سے یہ بھی کر لو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اندر نوٹ رکھو تو تنخواہ بڑھ جائے گی، اس کے اندر بہت سے ٹوٹکے بتائے، لیکن اس نے کہا کہ بس ایک کام نہیں کرنا، اور وہ کام وہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم سب نے کہا ہم وہ نہیں کریں گے، باقی کام کریں گے۔ آپ دیکھیں باقی سارے کام آپ کو نظر آ جائیں گے، نہیں نظر آئے گا تو قرآن میں غور و فکر نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ سکسیس ابلیس کی۔ اب آ جائے ثقلین میں سے دوسرے کی طرف، اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ جب تک ان کی زندگیاں تھیں، یعنی اس دنیا میں موجود تھے ایک کے بعد ایک، تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگیاں کیسی گزاری۔ خود یہ 9ویں امام 25 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ انتہائی کم سینی میں، تقریباً 7 سال 8 سال عمر تھی، عمر مبارک، جب عہدہ امامت پر فائز ہوئے اپنے والد کی شہادت کے بعد۔ لیکن 25 سال کے بعد ان کو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ 17 سال تقریباً مدت امامت ہے۔ اس قدر پابندیاں ہیں کہ اس امام سے بمشکل 200 چند، ہم زیادہ سے زیادہ 250 کے قریب ٹوٹل روایات، احادیث، فرامین ہم تک پہنچے۔ اور امام کی زندگی کے بارے میں کوئی بہت ساری تفصیلات بھی معلوم نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پابندیاں، میل ملاقات پر۔ اب توجہ کیجیے،
جب تک ان کی زندگیاں تھی کیا ہوا آپ سنتے رہتے ہیں پورا سال، جس کو ہم مصائب کا نام دیتے ہیں۔ وہ تو ٹائم گزر گیا۔ آج دو چیزیں ہیں نا، میں نے قرآن کا عرض کر دیا، دوسری اہل بیت اطہار کی طرف توجہ کریں۔ جس طرح قرآن کے بارے میں چند موضوعات ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں چند موضوعات ہیں، ہم نے دیکھنا سب سے امپورٹنٹ کون سا ہے۔ قرآن کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ موضوع کون سا تھا؟ تدبر، غور و فکر۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ موضوع کون سا ہے؟ وہی سب سے کم ہے۔ قرآن کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ کون سا ہے؟ وہی سب سے کم ہے۔ اہل بیت کے بارے میں جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے وہی سب سے کم ہے۔ باقی چیزیں بہت نظر آئیں گی، سب سے کم یہ چیز نظر آئے گی، اور یہ اتنی کم ہے کہ حتیٰ اس کو بیان کرنا بھی بعض اوقات بیان کرنے والے کے لیے گناہ بن جاتا۔ میں نام لیتا ہوں تو آپ بتائیے گا سب سے اہم کون سا ہے؟ چند چیزوں کے نام لیتا ہوں، سب سے اہم کون سی چیز ہوگی ان میں سے جو میں نام لینے جا رہا ہوں، اور اس میں سے سب سے کم کون سی دکھائی دے گی؟ اہل بیت اطہار کے فضائل ایک چیز، اہل بیت اطہار کے مصائب دوسری، اہل بیت اطہار کے توسل سے طلب حاجات، ٹھیک ہے، دنیاوی حاجات، چار، اہل بیت اطہار سے قیامت کے دن شفاعت کی توقع، چار ہو گئے، دوبارہ کاؤنٹ کریں میرے ساتھ، فضائل، مصائب، حاجات دنیا اور شفاعت آخرت۔ نمبر 5، اہل بیت اطہار کی اطاعت۔ آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ کون سی ہے ان میں سے، اور سب سے کم کون سی ہے؟ بولے نہیں آپ، مسکراتے دوبارہ بولو۔ ان پانچوں میں سے، ان پانچوں چیزوں جن کے میں نے نام لیے، سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ اطاعت ہے نا۔ اللہ جانتا ہے اگر اطاعت نہ ہو تو یہ دوسری چیزیں شاید فائدہ نہ دیں، ہاں اگر یہ چیزیں فضائل و مصائب اطاعت کی طرف لے آئیں، اور یہ بہترین وسیلہ ہے، لیکن عجیب اس کی حالت ہے جو فضائل و مصائب بڑے شوق سے سنتا ہے، لیکن اطاعت کی طرف اس کا دل مائل، وہ سمجھتا ہے ان دونوں سے ہی میری ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے خود فرمایا کہ ان پانچوں چیزوں میں سے سب سے امپورٹنٹ اطاعت ہے، لیکن سب سے کم اطاعت دکھائی دیتی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ اس کی آیات میں غور و فکر ہے، لیکن سب سے کم جو دکھائی دیتا ہے اس کی آیات میں غور و فکر کرنا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے آیت کمپلیٹ نہیں کی تھی، وہ کمپلیٹ کر لوں اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اس لیے نازل کی ہے یہ بابرکت کتاب تاکہ اس کی آیات میں غور کریں، یعنی غور کریں گے تو اس کتاب کی برکتوں سے استفادہ کریں۔ جب غور کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس غور کے نتیجے میں صاحبان عقل والے اللہ جو نصیحت انہیں کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے جو بات ان سے کرنی چاہیے، اللہ نے جو رہنمائی ان کی کرنی چاہیے، اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ رہنمائی کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ پوری عمر ہر روز قرآن مجید کو بغیر غور کیے، بغیر سمجھنے کی نیت کیے پڑھتے رہیں، اللہ جو نصیحت کرنا چاہتا ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں جس کو رواج دیا گیا وہ بغیر سمجھے پڑھنا ہے، جبکہ مطلوب تلاوت کون سی تھی جو اہل بیت نے فرمائی تھی، جو اللہ نے فرمائی تھی؟ وہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پڑھنا تھا۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اہل بیت کو، تمام ائمہ کو اپنی زندگیوں میں جو سب سے بڑا شکوہ رہا وہ لوگوں کا اطاعت نہ کرنا تھا۔
تو پھر ایک حقیقی ماننے والے کی سب سے زیادہ توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے تھی کہ اگرچہ میں آپ کے زمانے میں نہیں ہوں لیکن میرے وجود میں آپ اپنی اطاعت دیکھیں گے، میرے زمانے کا امام میرے وجود میں اپنی اطاعت دیکھے گا، میری اطاعت سے اس کے دل کو سکون ملے گا۔ میں اپنے کسی کام سے اپنے زمانے کے امام کو وہ احساس نہیں ہونے دوں گا جو گزشتہ لوگوں کی نافرمانیوں نے اپنے ائمہ کو احساس تنہائی دلوایا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح چیزوں کو ان کے مقامات سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر کسی چور نے آپ کی کوئی چیز چوری کرنی ہو، آپ کی جیب میں سے آپ کا والیٹ نکالنا ہو جو کہ پھولا ہوا ہو پیسوں سے، اندر نوٹ ہی نوٹ ہو اس نے والیٹ نکالنا ہو، ٹھیک ہے، آپ کی مثلا ٹراؤزر کی پچھلی پاکٹ میں یا آگے پاکٹ میں وہ والیٹ ہے، اس کے دو طریقے۔ ایک طریقہ وہ اندر ہاتھ ڈالے اور نکال لے، ٹھیک ہے، اس میں چانس زیادہ ہے کہ اتنا پھولا ہوا جو چیز آپ کی جیب سے نکلی ہے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ادھر وزن پڑ رہا تھا، ختم ہو گیا، اور جب آپ کو محسوس ہوگا آپ متوجہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ ماریں گے، آپ دیکھیں گے والیٹ نہیں ہے، آپ پیچھے مڑیں گے، ہو سکتا ہے ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا ہو، آپ اسے پکڑ لیں۔ تو زیادہ ایکسپرٹ چور کون سا ہے؟ زیادہ ایکسپرٹ چور وہ ہے کہ جو آپ کے بٹوے کے سائز کو گیس کر کے اتنی پھولی ہوئی چیز کوئی اپنے ہاتھ میں رکھے، اور جب وہ بٹوا نکالے، آپ کا والیٹ نکالے، تو تیزی سے وہ اسی سائز کی چیز آپ کی پاکٹ میں ڈال دے۔ آپ ہاتھ ماریں، مثلا مثال کے طور پر وہ وزن بھی آپ کو لگے کہ میری جیب اتنی پھولی موجود ہے، تو چور کو آرام سے ٹائم مل جائے گا دور نکل جانے کا، اور آپ کو بہت لیٹ پتہ چلے گا جب کسی شاپ پہ آپ جا کے کوئی چیز خریدنے لگیں گے اور نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو میرے ساتھ پتہ نہیں کب سے تبدیل ہو گیا والیٹ۔ تو ایکسپرٹ چور یہ دوسرے والا ہے۔ دین کے چور بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں، جن کا سردار ابلیس ہے وہ بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ قرآن آپ کی زندگیوں سے چلا جائے، قرآن آپ کو دکھائی نہ دے، چونکہ آپ پریشان ہو جائیں گے، قرآن کدھر گیا، بازار میں شارٹ۔ آج فرض کرے قرآن شارٹ ہو جائے نا بازار میں، تو پوری امت قرآن کرنا شروع ہو جائے گی۔ جنہوں نے کبھی سوائے قسم کے قرآن کا نام نہیں لیا وہ بھی کہیں گے قرآن نہیں مل رہا۔ لیکن جب تک قرآن ہے اس کو لفٹ کوئی نہیں۔ جب تک اہل بیت تھے بات تنہائی کا شکوہ کرتے رہے، جب نہیں ہے، اب امام نہیں ہے، غائب ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا اللہ امام کو بھیج دے، اور اللہ کہہ رہے تم عجیب ہو، ثقلین میں سے ایک تمہارے پاس ہے، اس کو تم لفٹ نہیں کراتے، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کے لیے تم دعائیں مانگتے جا رہے ہو، تم کیسے لوگ ہو؟ توجہ فرما رہے۔ اب دیکھیے اہل بیت اطہار کو، قرآن کو بھی اس طرح چوری کیا گیا، ایسے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ کہ قرآن کہتے قرآن ہے نا، ہم روز چومتے ہیں، روز نیچے سے گزرتے ہیں، قرآن مجید کی سے ہم پتہ نہیں، میں یہ والی صورت ہر روز پڑھتا ہوں فلان، یعنی وہ اصلی چیز نکال کے دوسری چیز رکھ دی ہے، لگتا ہی نہیں چوری ہو گئی۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے بارے میں بات میری غور سے سنیے گا تاکہ سمجھ صحیح ہے، چونکہ سمجھ صحیح نہ آئی تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کام خراب ہو جائے۔ تو شیطان کا ہدف کیا تھا کہ جو سب سے اصلی چیز ہے وہ ان سے لے لی جائے، قرآن کے بارے میں بھی اہل بیت کے بارے میں بھی، اور وہ بڑی حد تک سکسیسفل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ صرف قرآن کا معاملہ نہیں ہے، آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، یہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کل میں ڈان نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری محنتوں کے نتیجے میں 180 کنٹریز میں سے جو کرپٹ ترین ممالک ہیں 140 نمبر پہ ہمارا ملک آیا، یعنی 39 ممالک ہیں جو ہم سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں، اور ہم یہ سارا یہ ملک جو عاشقان رسول سے بھرا ہوا ہے، جو عاشقان صحابہ سے بھرا ہوا ہے، جو عاشقان اہل بیت سے بھرا ہوا ہے، دنیا کے کرپٹ ممالک میں اونچی منزلوں پر فائز ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے جس لیے قرآن دیا تھا ہدایت نہ لو، چوم کے برکتیں لو، تو ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو
2 نمبر کام کرنے بھی جا رہے ہو تو بعض دفعہ کہتے ہیں بیگم سے کہ صدقہ دے دے، نہیں پکڑا نہ جاؤں آج، ٹھیک ہے نا، بڑی سی رشوت کی کوئی چیز لینی ہے، صدقہ دے دے اللہ کی راہ میں، دین یوز ہو رہا ہے دین پامال کرنے کے لیے۔ تو قرآن کے ساتھ یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ کیا۔ دیکھیں اپنی جگہ ان کی امپورٹنس میں کوئی شک نہیں ہے، فضائل اہل بیت امپورٹنٹ، مصائب اہل بیت، کربلا کی یاد امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، سب امپورٹنٹ، لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا تھا؟ کربلا کو کیوں زندہ رکھ، کیوں ہمیں کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے کا کہا گیا؟ کیوں اہل بیت اطہار نے عزاداری کی طرف ہماری رہنمائی کی؟ کیوں سید سجاد جناب زینب؟ یہ سب کچھ ہمیں اس کی ڈائریکشن دکھا کر گئے تاکہ دین زندہ رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دشمن ہے نا ان سب کا، قرآن کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، دشمن خدا، دشمن انسان، اس نے کیا گیم کھیلی؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی نئی چیز نہیں لا کے دوں گا، انہی کے نام پہ تمہیں اس طرح کر دوں گا کہ جو اصل چیز ہے نا، جو ساری چیزوں کا لب لباب ہے، اصل مقصد ہے، وہ تمہاری زندگیوں سے چلا جائے۔ لہذا آہستہ آہستہ ہمارا رجحان کیا ہو گیا کہ فضائل سننے کا بھی شوق ہے، مصائب سننے کا بھی شوق ہے، سب سے کم شوق اہل بیت کی تعلیمات سننے کا ہے، چونکہ تعلیمات ہم سے تقاضا کرتی ہیں کچھ کرنے کا، فضائل اور مصائب ہم سے کچھ تقاضا نہیں کرتے، سوائے فضائل کا تقاضا کیا ہے؟ فضائل کا تقاضا نہیں مولانا کا تقاضا یا خطیب کا ذاکر کا تقاضا کہ داد چاہیے، مصائب کا تقاضا کیا ہے کہ اچھی طرح رو، یہ ہو گیا۔ تعلیمات کا تقاضا ہے کہ یہاں سے باہر جا کے کیا کرنا ہے۔ تو جب دین اس طرح ہو، جب قرآن اس طرح ہو جائے کہ مسجد تک کی برکتیں لو، اور جب اہل بیت اس طرح بیان کیے جائیں کہ مسجد تک کی یہیں پہ حاجات، یہیں پہ شفاعت کی طلب، یہیں پہ برکات رو کے جنت پکی، باہر اہل بیت کا کوئی تعلق نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ شیطان نے انہی کے نام پر آپ کو ٹریک سے اتار دیا، جبکہ اصل میں یہ جگہ سیکھنے کی جگہ تھی، یہاں سے سیکھ کے باہر جانا تھا اور باہر پرفارم کرنا تھا کہ زندگی جو اہل بیت کے مکتب کا شاگرد ہو اس کی زندگی کیسے دوسروں سے فرق ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کیا خصوصیات نظر آتی ہیں۔ تو آج کے اس مبارک شب میں یہ ایک ہدیہ سمجھیں کہ ہم اس پہ غور کریں، اور اللہ نے ہدایت غور کرنے والوں کے لیے رکھی ہے، ہم اس پہ غور کریں کہ وہ اصل مقصد کیا ہے اور ایسا کیوں ہے کہ سب سے کم توجہ اصل چیزوں پر ہے، ورنہ جتنی میں نے باقی چیزیں کی اپنی اپنی جگہ پر ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ چند امام جواد علیہ السلام کے فرامین میں سے میں انتخاب کر کے لایا، اور آپ یقین مانیں وہ انسان کہ جن کی حاجات فقط مادی حاجات میں محدود نہیں ہے، کیونکہ یہ معنوی ہدیے ہیں جو آپ کی خدمت میں، یہ معنوی موتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور زندگیوں کو سنوارنے والی باتیں ہیں، انسان کا رخ صحیح کر دینے والی باتیں ہیں، انسان کو متوجہ کرنے والی باتیں ہیں، لیکن اگر جس کا فوکس اس پر ہے کہ ائمہ کے توسل سے ہمیں دنیا ملے، ان کو شاید زیادہ یہ قیمتی نہ لگے، ٹھیک ہے نا، لیکن جس کی توجہ ان تمام چیزوں کی طرف ہے جن کی طرف توجہ اللہ، رسول اور اہل بیت نے کروائی ہے، تو ان کے لیے یہ انتہائی قیمتی موتی۔ تو جو فرامین میرے سامنے آئے ان میں سے میں نے چند کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلا اپنے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے تاکہ انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے، بات ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔
یہ پہلا فرمان اگر انسان سمجھ لے، اپنا لے، تو بڑے بڑے حادثوں سے اور بڑے بڑے نقصانات سے بچ سکتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں۔ اصول جو اس میں بتایا جا رہا ہے وہ ہر جگہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی کام کرنے لگو پہلے چیک کر لو، ٹھیک ہے؟ جو بھی کام کرنے لگو اس کے بارے میں جو معلومات تم تک پہنچی ہیں، جب تک ان کو صحیح طرح سے ان کی تصدیق نہ کر لو، عمل نہ کر لو۔ ہو سکتا ہے عمل کر بیٹھو، پتہ چلے وقت بھی ضائع کیا ہے، پیسے کا بھی نقصان کر دیا ہے، انرجی بھی ضائع کی ہے، عمر بھی ضائع کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہاتھ پر لے آیا کچھ نہیں بلکہ نقصان کر دیا۔ توجہ کر، امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق من عمل بغیر علم، جو شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک طرف سے نعرہ اٹھتا ہے فلانے بندے نے توہین مذہب کر دی ہے، اور پھر اس کے بعد بلوا کر کے اور اس بندے کو مثلا مار بھی دیتے ہیں۔ یہ اس کی ایک شکل ہے، ایک شکل ہے اس کی۔ اور بہت سارے لوگ عوام الناس میں اسی رویے کا شکار ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں جو چیز سنی ہے وہ صحیح ہے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بدعتوں سے دین میں نئی نئی چیزیں ایڈ کرنے سے کتنا زیادہ روکا گیا، حتیٰ کہا گیا کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں، عالم دیکھ رہا ہو اور عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اتنی بڑی کام کی گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بدعت جو ہے وہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کہا گیا۔ یہ بدعتوں کا رواج کیسے پڑتا ہے؟ جب لوگ بغیر علم کے عمل شروع کر دیتے۔ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ دادا ابو نے شروع کیا تھا۔ دادا ابو نے کہاں سے لیا تھا؟ کیونکہ کام تو وہ ویلڈ ہے نا جو یا قرآن مجید نے کہا ہو یا محمد و آل محمد نے کہا ہو۔ آیا ان کو دین کے بیان میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو دادا ابو کو سمجھ آئی؟ دادا ابو زیادہ جانے تھے اللہ سے اور رسول سے اور اہل بیت سے؟ نہیں، جو سنا بغیر تصدیق کے عمل شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نام ان کا استعمال ہوتا۔ تو امام نے فرمایا من عمل بغیر علم، جس شخص نے عمل کیا بغیر علم کے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کان ما افسد اکثر مما اصلح، تو وہ جو بھی کرے گا اصلاح کم ہوگی، فساد زیادہ ہوگا۔ اچھے نتیجے کم نکلیں گے، برے نتیجے زیادہ نکلیں گے۔ لہذا فوکس کیا ہے اس پر کہ جو کام کریں پہلے صحیح معلومات، جو بھی شعبہ ہے۔ میں نے کہا دنیاوی مسائل ہیں وہاں بھی، اور دینی مسائل ہیں۔ دنیاوی مسائل میں کتنے فراڈ ہوتے ہیں، وہ بغیر علم کے لوگ تصدیق نہیں کرتے۔ ابھی میں چند دن پہلے آئے دن نئے نئے کیس ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے زیارت کے نام پہ زائرین کو لوٹ لیا ہوتا ہے، کبھی کسی نے دبئی بھیجنے کے یا دوسرے ملک بھیجنے کے نام پہ غریبوں کو ان کی بھینسیں ویسے بکوا کے قرضے میں ڈال کے وہ سارا نیچے۔ ایک نے تو مجھے بتایا پچھلے دنوں میں کہ شاہ جی اس نے تو جو پیسے لیے تھے ہم نے سارے گاؤں کی دعوت بھی کی تھی میرے فیئر ویل کے لیے، تو اس پہ بھی لاکھ روپیہ لگ گیا تھا اور وہ پیسے لے کے غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بغیر علم، صحیح معلومات لیے بغیر۔ تو یہ دنیا کے نتائج ہیں۔ خدا نخواستہ دین کے معاملات میں بغیر علم اگر عمل کیا ہوا اور پتہ آنکھیں بند ہونے کے بعد چلے کہ یار یہ تو میں نے فساد زیادہ کر دیا ہے، اصلاح تھوڑی کی ہے، تو پچھتاوا زیادہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک سنہری اصول ہے، ایک ہدیے کے طور پہ اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ جس معاملے میں بھی کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہر سنی سنائی کے پیچھے دوڑ نہیں پڑے، پہلے اچھی طرح جہاں سے اوتھینٹک انفارمیشن مل سکتی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے پہلے وہ لے لیں، اگرچہ چیز جتنی بھی چمکا کے آپ کو دکھائی گئی ہو اس کی چمک سے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ جو فراڈی ہوتے ہیں نا ان کو چیزیں چمکانا، میک اپ کرنا بڑا اچھا آتا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگلا فرمان سنیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم
مغربی اور ان کے فلاسفرز کے اقوال کو تو سمجھتے ہیں بڑی پریکٹیکل زندگی کی باتیں ہیں، اور اہل بیت کے فرامین کو جو ثواب ہوتا ہے سن کے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں زندگی کا حل نہیں ہے، ثواب ہے۔ یہ بھی جو میں نے پچھلی باتیں کی ان کی ایک شکل ہے کہ ساری توجہ ثواب پہ کر دو، جو انہوں نے ہدایات دی ہیں وہ ہدایات دے رہے، زندگی ایسے گزارو، یہ سمجھ رہے مجھے تو ثواب لینا ہے لیکن اس میں عمل، تو پھر عمل کے لیے کہاں جائے گا؟ عمل کے لیے یورپ کو دیکھے گا، وہ بڑے بڑے وہاں پر پریکٹیکل لوگ رہتے ہیں، اس لیے تو انہوں نے ترقی کر لی، اور یہ نہیں سوچتا کہ ان کو چھوڑ کر ہی ہماری بھی تنزلی ہوئی ہے۔ دوسرا فرمان، وقال علیہ السلام، امام فرماتے ہیں قد عاداک، یقیناً اس شخص نے تیرے ساتھ عداوت کی، یقیناً اس شخص نے تیرے ساتھ دشمنی کی، کس نے؟ من ستر عنک الرشد، جو تجھ سے سیدھے راستے کو، ہدایت کے راستے کو چھپا لے، حقیقت کو تجھ سے چھپا لے، اتباعا لما یہواہ، اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اس کو پتا ہو اگر میں نے اس کو صحیح بات بتائی تو یہ وہ کام نہیں کرے گا جو میں چاہتا ہوں، لہذا وہ تجھے وہ سیدھی بات نہیں بتاتا تاکہ اپنی خواہش تک پہنچ جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ لوگ ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر اس لیے تعلیمات اہل بیت نہیں بتاتے یا نہ ہونے کے برابر بتاتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ مزہ لوگوں کو نہیں آئے گا تو اگلی بار وہ مجھے لفٹ بھی نہیں کرائیں گے۔ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے جو تجھ سے حقیقت کو چھپا لے، رشد و ہدایت کو چھپا لے، وہ تیرا دشمن ہے۔ تیرا دوست وہ ہے جو یہ نہ دیکھے کہ تجھے کس چیز میں مزہ آتا ہے اور تجھے کس چیز میں مزہ نہیں آتا، وہ کہے کہ میں تیرا دوست ہوں، میں تو تجھے وہی بتاؤں گا جس میں تیرا فائدہ ہے، تیرے نقصان کی بات کی طرف تجھے میں نہیں جانے دوں گا۔ تو یاد رکھیں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو نصیحت اچھی لگتی ہے، جو گندے بچے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ بھی نصیحت کریں تو ان کو اپنے لوفر دوست زیادہ عزیز ہوتے ہیں بنسبت اپنے نصیحت کرنے والے ماں باپ کے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تیسری، لو سکت الجاہل، اگر جاہل ایک چھوٹا سا کام کر دیتا تو یہ رولے نہ پڑتے۔ چھوٹا سا کام کیا ہے؟ چپ ہی رہتا۔ لو سکت الجاہل، اگر جاہل چپ رہا کرتا، یعنی جس معاملے میں نہیں پتا اس معاملے میں چپ رہتے، مختلف الناس، تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب جاہل بھی اپنی رائے پیش کرے۔ جاہل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے بڑا عالم یہاں پر کوئی نہیں۔ لو سکت الجاہل، اچھا اب یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر جاہل چپ رہا، ٹھیک ہے نا، اصل میں امام کہہ رہے ہیں جس معاملے کو تجھے نہیں پتا چپ ہی رہا کر، جس معاملے میں تو عالم نہیں ہے، جس بھی موضوع میں، نہ کہ فقط دینی معاملات میں، ٹھیک ہے نا، تو جس معاملے میں بھی تجھے صحیح بات نہیں پتا تو مہربانی کر چپ رہ تاکہ فتنہ فساد خرابی نہ ہو، لوگ خراب نہ ہو، تیری بات سن کے کوئی عمل کر بیٹھے گا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل چپ کر جایا کرتا تو لوگوں میں کبھی اختلاف، صرف وہ بولتے جن کو حقیقت کا علم ہے۔ اور اصل میں اس کے اندر امام کا اپنا نوع بھی ہے، اگر ہمیں لوگ ہم بولتے اور ہماری ہی سنتے اور ہمارے مقابلے والے، کیونکہ ہمارے مقابلے والے ہمارے والے تو عالم نہیں ہیں، ہمارے والا تو علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ چپ رہتے تو پھر امت میں بھی یہ اختلاف نہ ہوتا جو آج اختلاف تم دیکھ رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ توجہ کریں، یہ جتنے میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں سارے کے سارے آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگوں کی روشیں یوں ہوتی ہیں۔ اب یہ اگلا دیکھیں، لا تعاجل الامر قبل بلوغہ، کسی بھی بات میں اس کے بلوغ سے پہلے جلدی نہ کرو۔ سادہ مثال دوں آپ کو، ایک ٹائم ہوتا ہے جب پھل پک جاتا ہے اور ایک ٹائم ہوتا ہے جب پھل ابھی پکا نہیں ہوتا۔ کیا فرما رہے ہیں؟
کب اتارو؟ جب پک جائے، ٹھیک ہے نا؟ پکنے سے پہلے جلدی نہ کرو۔ جو بھی ایک فطری عمل ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، جب تک وہ اس مقام پر نہ پہنچ جائے، تمہارا جتنا بھی دل کر رہا ہے اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، کسی بھی بات میں اس کے بلوغ سے پہلے جلدی نہ کرو۔ اگر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ امام فرما رہے فتندمو، نتیجہ ندامت ہوگا۔ آخر میں تمہیں اپنی جلدی کی وجہ سے کیا کرنا پڑے گا؟ ندامت اٹھانی پڑے گی۔ کئی کام ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں موقع کہ ہمارا دل کرتا ہے ابھی ہو جائے، ابھی ہو جائے، اور وہ اپنی جلدی کے چکر میں بعض اوقات پھر ہم وہ خرابی کر بیٹھتے ہیں کہ بعد میں بندہ سمجھ، چونکہ دنیا کی جتنی چیزیں بھی ہیں نا، یاد رکھیں ان کی ویلیو تب تک زیادہ ہوتی ہے جب تک ہماری دسترس میں نہیں ہوتی۔ جب ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا، پھر اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے یار ایسے ہی میں نے جلدی کرنے کے لیے اپنا فلانا نقصان کر دیا، نہ کرتا تو بہتر ہوتا۔ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَلُ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ، ہرگز تمہاری آرزو لمبی نہ ہونے پائے، یعنی اس دنیا میں لمبی پلاننگز کرو تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ یعنی امام بتا رہے سبب یہ ہے، رزلٹ یہ ہے، یہ فرمان اس طرح کا ہے۔ جلدی کرو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ ندامت ہوگی۔ اگر لمبی آرزویں لگا لو گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امام فرما رہے فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ، ایک نتیجہ نکلے گا کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ کس بارے میں سخت ہو جائیں گے؟ جو اللہ اور رسول کی باتیں ان کے بارے میں سخت، ہماری باتوں کے بارے میں سخت ہو جائیں گے، چونکہ ہم تو تمہیں زیادہ توجہ آخرت کی طرف دلا رہے ہیں۔ اگر تم دنیا سے لمبی آرزویں لگا کے بیٹھ گئے ہو تو ہماری باتیں تمہارے مزاج کو اچھی، اسی کو دل کی سختی کہتے ہیں، اسی کو دل کی سختی کہتے ہیں۔ وَارْحَمُوا ضُعَفَاءَكُمْ، اپنے کمزوروں پر رحم کرو۔ اب دیکھیں اگلا جملہ، آخری جملہ ہے فرمان کا، لیکن کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنے کمزوروں پہ رحم کرو؟ بہت خوبصورت جملہ بولا ہے، سارے خوبصورت ہیں لیکن یہ انداز ذرا ایسا ہے۔ کیوں اپنے کمزوروں پہ رحم کرو؟ امام فرما رہے ہیں وَاطْلُبُوا الرَّحْمَةَ مِنَ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ مِنْكُمْ، تم رحم کر کے اللہ کے رحم کو طلب کرو۔ یعنی تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو نا، کون ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار نہیں ہے؟ تو امام اس کی ٹیکنیک بتا رہے ہیں، کیا کرو؟ جن کو تمہارے رحم کی ضرورت ہے ان پہ رحم کر کے اللہ کے رحم کو اپنے لیے طلب کرو۔ بہترین طریقہ جو کسی شاعر نے بھی کہا ہوا ہے نا، کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، وہ یہی سے ہی نکلا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک ہے یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، ساتھ والا غریب بھوکا مار رہے سے پرواہ کوئی نہیں، وہ قرضوں میں جکڑا گیا پرواہ کوئی نہیں، بیمار ہو گیا کوئی پرواہ کوئی نہیں، یا اللہ رحم فرما۔ اللہ کہتے تجھ پہ تو نہیں کروں گا، تجھے بندہ بنایا تھا، تو ہے جانور، ساتھ والے کا بھی نہیں پتا تجھے کس تکلیف میں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ اپنے ضعیفوں پر، یہاں ضعیف سے مراد صرف بڈھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مالی طور پر ضعیف، اپنی دنیا کے معاملات میں ان کا کوئی کام پھنس گیا نہیں نکل رہا، آپ باثر ہیں، آپ کروا سکتے ہیں، اپنے ضعفاء پہ رحم کرو۔ اس رحم کرنے کی، اس رحمت کے ذریعے اس رحمت کو اپنے لیے حاصل کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک فرمان اور امام کا، بلکہ دو، ایک صرف ایک جملے کا ہے اور اس کے بعد ایک آخری اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ 49 منٹس تقریباً ہو چکے ہیں۔ 4 لفظ ہیں اور مطلب اس کا بہت ہی بلند ہے۔ امام فرماتے ہیں مقتل الرجل، کسی بھی شخص کی قتل گاہ، مقتل الرجل بین فکیہ، اس کے 2 جبڑوں کے درمیان رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ زبان۔ مقتل، قتل گاہ، قتل ہونے کا مقام دیکھنا ہو کسی بندے کا تو وہ کہاں ہے؟
اس کے دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان، یعنی یہ زبان تمہیں قتل بھی کروا دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ روایات میں آیا کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی سب سے زیادہ تعداد جن چیزوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی ان میں سے ایک زبان ہے۔ اور یہاں امام نے کیا فرمایا؟ اسی ہستی کے فرزند نے مقتل الرجل، کسی شخص کی قتل، کسی بھی شخص کی قتل گاہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ آخری فرمان کے طور پر وقال علیہ السلام، امام فرماتے ہیں مستوى رجلان فی حسب و دین، کوئی سے بھی دو شخص جو حسب میں اور دین میں بالکل ایک جیسے۔ حسب کسے کہتے ہیں؟ آپ بولتے رہتے ہیں نا حسب نسب، حسب کیا ہوتا ہے؟ نسب کا تو پتہ ہے، خاندان۔ حسب کیا ہوتا ہے؟ جی ہنر۔ حسب وہ ہوتا ہے جو انسان نے خود کیا ہوتا ہے، نسب انسان نے خود نہیں کمایا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہنر کہہ لیں، نیکی کہہ لیں، تقوی کہہ لیں، جو اس نے اپنی شخصیت خود بنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھے اخلاق والا ہے، برے اخلاق والا، کیسا ہے، یہ حسب ہے۔ پہلے ایک مولا کا فرمان سنو جو میرے ذہن میں آ گیا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جس کا حسب اسے فائدہ نہ دے اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس کا حسب اسے فائدہ نہ دے اس کا نسب۔ اور مولا نے یہ بات کہاں سے کہی؟ قرآن سے۔ قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوتے اس معنی میں۔ اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا نا اے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یہ ہو گیا نسب۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نسب کی وجہ سے اللہ کے پاس درجے نہیں ملیں گے، اللہ کے پاس زیادہ احترام اس کا ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ حسب، تقوی کیا ہے؟ حسب ہے، یہ خود بنانا پڑتا ہے، گناہوں سے پرہیز کر کے، واجبات ادا کر کے۔ اللہ کے پاس مقام اس سے ملتا ہے، اللہ کے پاس مقام نسب سے۔ توجہ کریں، تو یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص حسب میں اور دین میں، نسب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، حسب میں اور دین میں اگر دو شخص بالکل برابر ہوں، إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ أَأْدَبُهُمَا، ان دونوں میں سے جس کا ادب زیادہ بہتر ہے، جس کی زندگی میں ادب زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ افضل ہوگا۔ حسب یعنی ویسے شخصیت جو اس نے چیزیں اپنے لیے کمائی ہیں، اس میں یہ بھی برابر ہے وہ بھی برابر ہے، دین میں یہ بھی برابر ہے وہ بھی برابر ہے۔ غور سے سمجھو، مثلا واجبات ادا کرتا ہے، یہ بھی واجبات ادا کرتا ہے، کون آگے بڑھے گا ان دونوں میں سے؟ جو زیادہ مؤدب ہے، زندگی اس کی، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ادب بہت اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ مثلا بہت ادب والا ہے۔ اِلَىٰ أَنْ قَالَ، اب یہ حدیث لمبی ہے اور جہاں سے میں نے پڑھا وہاں پر اس کی صرف یہی بات لکھی ہوئی تھی، یہ جو ہے ان میں سے جو زیادہ ادب والا ہے وہ افضل ہوگا، یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، باقی کچھ چیزیں اور بیان کی، اور ان کو بیان کرتے کرتے یہاں لکھا ہے اِلَىٰ أَنْ قَالَ، یہاں تک کہ امام نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام بِقِرَاءَتِهِ الْقُرْآنَ كَمَا أُنزِلَ، اس طرح قرآن پڑھے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، اس سے درجہ بڑھے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس دعا کے ساتھ
اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے پروردگار درود و سلام بھیج اور بے انتہا رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور ہم کو اپنی زندگیاں تیرے قرآن اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص اے پروردگار امام محمد تقی علیہ السلام کے چند جملے جو ہم تک پہنچے اور آج ہم نے سنے اور تکرار کیے، اے پروردگار بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اس محفل میں، اس مجلس میں جو بھی مومن کسی پریشانی کا، کسی مشکل کا شکار ہے، پروردگار مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار یہاں موجود حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت بھی قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی رہنمائیوں کے سائے میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔